کیریئر پہلے بنانا ہے یا پہلے میرج کر کے سیٹل ہونا ہے؟ یہاں اس کلیش کو کیسے سالو کریں آج کی عورتوں؟ مرد ہمیشہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک درجہ اوپر ہے خواتین سے. یہ اس پہ آپ کیا جو ہے آپ کا کمنٹ ہے؟ میرا اس پہ کمنٹ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی جو صرف ہم ہی فیس کر رہے ہیں. چائنا میں ایک پورا کوئی ضلع یا شہر ہے جہاں پہ میٹریارکی ہے، عورتوں کی حکومت ہے. یہ نہیں کہنے کا مطلب انسان تجربے کر رہے ہیں. تبت کے علاقوں میں بھی کئی ایسے قبائل ہیں جہاں پہ جو ہے نا عورتیں حکمران ہیں، اور حقیقت ہے وہ عورتیں مردوں سے فیڈ اپ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مردوں کو قائل نہیں کر سکی. اس سوسائٹی کا تو کیا ہوا وہ میں بعد میں بتاتی ہوں، یعنی ان کی کیا اصل ان کی پلائٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کو یہ بات سمجھنی پڑے گی مرد کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. صحیح. وہ سیکسسٹ ہے، وہ پراؤڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اپنا کیا ہے فل آف ہم سیلف ہے. لیکن مسئلہ وہ جینرس ہے، وہ بولڈ سٹیپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ایبلٹی ہے، اور وہ جو پراپرٹی سمجھتا ہے نا، وہ اس پراپرٹی سمجھنے کے چکر میں بہت سارے اچھے کام بھی کر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ریلیشن شپ ہمیشہ یہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ پہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایڈجسٹمنٹ سے مراد یہ کہ قائل ہونے سے کامیاب نہیں ہوتی ہے. آپ کے ہاں آلویز ڈفرینسز رہتے ہیں. ڈفرینسز کے ساتھ چلنے کا فن سیکھنا ہے. بہت شد کمپلیمنٹ ایچ ادر، یہ آپ کا یہ تو ہے. اپریسیشن از دی کی، کیونکہ اگر آپ وہ اپریسیشن نہیں کریں گے تو باقی کی چیز سے بھی جائیں گے. صحیح. تو یہ، لیکن میں دوبارہ اس بات پہ ایمفسائز کروں گی کہ ہمیں ڈفرینسز کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے. ہم 50 سال کی میرٹل زندگی گزار جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ڈفرینسز رہتے ہیں. ایسی کون سی بات ہے؟ اولاد کے باپ کے ڈفرینسز رہتے ہیں، ماں کی بیٹیوں کے ڈفرینسز رہتے ہیں. لوگ چلتے ہی ہیں. ہمارے دیکھ لیں اپنے پرائم منسٹر سے کتنے ڈفرینسز، اس کے باوجود اکٹھے چلتے ہیں. صحیح. یہ دنیا ہے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہت ڈفرینسز کو پاٹنے کی کوشش نہ کیجیے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیجیے، رسپیکٹ دیں، کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کی کمیاں جو ہیں ہاں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دل بڑا کریں، کیونکہ آپ ان کے فائدے لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آج کل لیٹ میرجز ایک بڑا ایشو ہے. دیکھا گیا ہے کہ ایجوکیشن میں شاید اتنا ہم انوالوڈ ہو گئے کہ پی ایچ ڈی کرتے کرتے ظاہر ہے 30 سال بھی عمر ہو جاتی. پھر خواتین کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں ایجوکیشن ہم نہیں لے سکیں گے. تو ایک بڑی عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. خواتین کی ایج گزرتی جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی. جب شادی کی عمر ہوتی ہے تب ظاہر ہے کہ وہ ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں پروپوزلس. یہ ایک ہے سینیریو ہمارے ہاں، یہ چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ جو سوچ ہے وہ غلط ہے کہ کیریئر پہلے بنانا ہے یا پہلے میرج کر کے سیٹل ہونا ہے؟ یہاں اس کلیش کو کیسے سالو کریں آج کی عورتوں؟ اس کے 2 پہلو ہیں، کیونکہ یہ جو ہے فینومینن صرف ہمارا نہیں ہے. میں نے بھی جیسے جاپان کا ذکر کیا، اسی کو ذرا براڈر اس میں رینج میں لے آئے. ہم سب کو پتہ ہے کہ مغرب میں یہ جو بھی کیریئر اورینٹیڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لیٹ میرجز ہیں، وہاں پہ یہ ساری پرابلمس اسی طرح ہی ہیں. اس کے 2 آسپیکٹس ہیں. نمبر 1 تو یہی ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. صحیح. کہ اتنی پہلے فیملی بنا لو، پڑھائیاں کرتے رہنا، بعد میں کریئر بعد میں دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو میرج کا جب ویری انسٹیٹیوشن کو اس وقت ریولیوشن کی ضرورت ہے. اچھا. پوری دنیا میں. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ہم نے یہ جو ریلیشن شپ کو بڑا عجیب سا ایک وہ ان نیچرل سا بنا دیا. یہ ان نیچرل نہیں ہے، یہ بڑی فطری چیز ہے. ایسے ہی جیسے انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا اس کو ہضم ہو جاتا ہے اور اس کا قد بڑھتا رہتا ہے. اور ہمارے دین نے، میں نے دیکھا، آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر اس بارے میں سوچ بڑی وسیع ہے. دین نے اس ساری ریلیشن شپ کو ریگولرائز کیا، لمیٹڈ نہیں کیا. ہم میں مردوں کی بات اس لیے نہیں کر رہی کہ مردوں کے بارے میں تو پہلے ہی بڑی سوچیں. صحابیات کو آپ دیکھیے، اسی طرح سیدہ سکینہ اور ان کی ٹائپ کی خواتین کو دیکھیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شادیاں کر رہی ہیں، ان کی بیوگی ہو رہی ہے، یا اسے فوراً بعد میں دوبارہ شادیاں کر رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اپنی شادی کے اندر اپنی سے رکھتی ہیں، اپنے شوہروں سے مطالبے کرتی ہیں، اور اس کو بڑا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. میں اس سلسلے میں سیدہ خدیجہ کی مثال لیجیے. آج کی کیا ہماری کریئر اورینٹڈ ویمن کو اس سے زیادہ کوئی مثال چاہیے؟ جو 3 شادیاں کر رہی ہیں، خود سے شوہر کو پروپوزل بھیج رہی ہیں، کامیاب بزنس ویمن ہیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اس میں یہ ایک بات کہوں گی، اور یہ میں بہت ایک ڈیرنگ بات کہنے لگی ہوں.
ہم مردوں اور عورتوں کو خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی میں, یہاں پہ پنجاب کی سوسائٹی میں بیٹھنے والوں کو زیادہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے زیادہ لوگ پریمیٹیو ہیں ان کو یہ اس بات کی پہلے ہی سمجھ ہے. قبائلی نظام میں یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں کہ ہمارے یہاں پر ریلیشن شپ کے پرابلمس کا علاج پولیگیمی ہے, تعدد ازدواج. یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے. بالکل, اگر آپ مجھے انڈیویجولی پوچھیں گے میں بھی نہیں یہ برداشت کر سکتی. ٹھیک ہے, ایک تو وہی منافقت, وہ ایمان کی کمزوری ہے. دوسری بات ہے میری سوسائٹی مجھے اس کے بدلے میں وہ دے نہیں رہی ہے جو کہ اس کے بدلے میں پرکس میں مجھے ملنی چاہیے. اس لیے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں, نہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چاہتی ہوں. لیکن کیا میری عقل بھی نہیں کام کر رہی؟ میری ریزن بتا رہی ہے. اور اس کو میں بالکل میتھس کے اوپر سالو کر کے آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ مردوں کو زیادہ آپشن دیتے ہیں آٹومیٹیکلی عورتوں کے لیے آپشن زیادہ آ جاتے ہیں. سمجھیے اس بات کو. ٹھیک ہے, مردوں کے آپشن 4 گنا زیادہ ہو جائیں گے, عورتوں کے بھی تو بڑھ جائیں گے نا. بالکل. اور یہ آپ دیکھ لیجئے قبائلی نظام میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ منٹ نہیں لگتا اگلی شادی ہونے میں. بالکل, حق مہر بڑے بڑے آتے ہیں. صحیح. اور یہ بچے سب لوگ مل کے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے وہ مجھے یاد ہے نوجوانی کے دور میں مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی, جس میں ہم سمجھتے تھے طلاق ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وغیرہ. اللہ نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر جدا ہو گئے تو کیا ہوگا, اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے نواز دے گا. تمہارے لیے کوئی رستہ کھول دے گا, تمہارے لیے کوئی رستہ کھول دے گا. زبردست. یہ جو آیا آپ نے بتائی نا, اسی سے نیکسٹ کویسچن میرا انفیکٹ یہی تھا کہ ڈیورس کی بھی شرح بہت ہاربلی ہماری سوسائٹی میں انکریز کر رہی ہے, اور ڈیورسز سم ہاؤ دے آر ہوپ لیس, اسپیشلی وومن, کیونکہ شاید ہمارے معاشرے میں ڈیورسی کے ساتھ شادی کرنے کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. مے بی شاید اب لوگوں کی سوچ چینج ہو رہی ہو. تو ڈیورسی وومن ہاؤ کین دے اپلفٹ دیم سیلف؟ یہ ایک تو یہ آیا آپ نے بتائی کہ اللہ پہ توکل کریں, بٹ واٹ ایلس دے کین ڈو؟ اس میں میں ڈیورسی خاتون کے بارے میں یہی کہوں گی کہ شی نیڈس ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اے پارٹ آف لائف. بات یہ ہے کہ نہیں چلا تو نہیں چلا. صحیح. فوری طور پہ آپ کو تکلیف ہے جی کہ فلاں نے غلطی کی یا میں نے وہ نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیے کہ جو ہوا تو ہوا, گرینر پاسٹرز کی طرف دیکھیے ذرا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر کوئی دکھا دے. تو یہ ہے کہ لائف از لائف. اور میں ایک اور بات اس میں کہوں گی, ہم خواتین کی, مردوں کی اگر کمزوریاں ہیں تو ہماری خواتین کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے, ہم نے شوہروں کو خدا بنایا ہوا ہے. شوہر خدا نہیں ہے, خدا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب ہم اپنا توکل اور ٹرسٹ اس کی ذات سے ہٹا کے انسانوں پہ کر دیتے ہیں نا, پھر ہم جوتے ایسے کھاتے ہیں جو سارے دیکھ رہے ہیں. باقی جہاں تک طلاق کی کویسچن اصل میں یہ تھا کہ ڈیورسی اپنے آپ کو اپلفٹ کیسے کرے گی. باقی طلاق کی ریزنز وغیرہ پہ تو وہ پہ اس پہ تو بہت ڈھیر سارے اس کے آسپیکٹس ہیں. صحیح. وہ ہم اس پہ کسی اور سیشن میں بات کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ جسٹ ایکسیپٹ اٹ, پک اپ دی تھریڈز, موو آن. اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ فیملی اس کو اسٹگما لیتی ہے اور وہ تو بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ گھر ٹوٹ گیا بیٹی کا, تو اس وجہ سے بھی شاید کبھی کبھی وہ خود ہی, جیسے آپ نے کہا نا, خدا بنا لیا مرد کو, اسی سے ہر چیز ریلیٹ کر دی. تو گھر والوں کا کیا رول اس میں ہونا چاہیے؟ گھر والوں کا رول میں بھی یہی بات ہے, بلکہ میں مدر کے بارے میں یہ کہوں گی کہ میری اپنی بیٹی کا میں نے ڈیورس دیکھی ہوئی ہے, اور مدر کا رول میں اپنے آپ کو اس وقت ایک ہی بات کہتی ہوتی تھی کہ وہ صرف مجھے دیکھ کے تو حوصلے میں ہے, اگر میں ٹوٹ گئی نا تو وہ مجھ سے پہلے ٹوٹ جائے گی. مجھے یاد ہے. تو یہ ہے کہ مدر کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میرا رازق بھی اللہ بیٹھا ہے. اور اگین وہی بات ہے, سوچیے ہو سکتا ہے اللہ نے کسی بہتر چیز کے لیے ایسا کام ہوا ہو. صحیح صحیح, بالکل صحیح. بہت پاورفل, بہت پاورفل بات ہے. اور مجھے بتائیے, یہ تو آپ نے ڈیورس کی بات کر دی, اگر بیوگی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ یہ تو زندگی ہے نا. صحیح بات ہے. صحیح. تو چیزوں کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے, ریٹورکس پہ یا آئیڈیلز پہ نہیں لینا چاہیے. السلام ٹی وی, قرآن کا پیغام انسانیت کے نام.